اصلاح اور نصیحت خدا باپ کی طرف سے ہے، کتاب المقدس کی طرف سے ہے۔ تواریخ پر اگر ہم غور کریں، تواریخ کو اگر ہم دھیان سے پڑھیں تو امتوں نے، قوموں نے غلط چیزوں کا چناؤ کر کر غلط چیزوں کے ساتھ خدا کی پرستش کرنا شروع کر دی، لیکن خدا اپنی قوموں کی، اپنی امتوں کی فکر کرتا ہے تو وہ طرح بطرح نبیوں، طرح بطرح شاگردوں، طرح بطرح اپنے خادموں، اپنے بیٹے کے ذریعے، بیٹے اور بیٹیوں کے ذریعے اپنا پیغام اپنے لوگوں تک پہنچاتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ تو ضرور ہے کتاب مقدس کے مطابق امتیں غلط راہ پر گامزن ہو جاتی ہیں، غلط چیزیں اپنا لیتی ہیں، روایتوں میں پھنس جاتی ہیں، لیکن خدا ان روایتوں سے، ان غلط رسومات سے باہر نکلنے کی آپ کو نصیحت کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے اپنے لوگوں کی۔ تو ضرور ہے ہم صلیب کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ صلیب یہ جو نشان ہے، یہ کتاب المقدس کے مطابق، چاہے وہ پرانا عہد نامہ ہے چاہے وہ نیا عہد نامہ ہے، ان دونوں کے مطابق، یعنی خدا کے پیغام کے مطابق، مسیح یسوع کے پیغام کے مطابق، وہ بت پرستی کی علامت ہے۔ لکھا ہے نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے تو کوئی بھی تراشی ہوئی صورت مورت نہ بنانا۔ صاف صاف ممنوع قرار دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے تو کوئی بھی تراشی ہوئی کسی بھی چیز کی صورت مورت نہ بنانا۔ واضح طور پر تنبیہ کی، منع کیا گیا کہ نہیں تو نے بنانی۔ پھر نیا نامے کے اندر آ جائیں تو رومیو فرماتا ہے، پاک گرو رومیو کی کتاب میں فرماتا ہے کہ غیر فانی خدا کے جلال کو فانی چیزوں میں، کیا صلیب فانی نہیں ہے؟ وہ ڈرائنگ ہم چرچوں کے اندر بنا کر رکھے ہوئے ہیں، وہ جو لکڑی کی، لوہے کی، سلور، پتل کی، مختلف دھاتوں کی ہم نے ڈرائنگز یا کراس بنائی ہوئی ہیں، کہ اب وہ کتاب مقدس کے مطابق ہے؟ کتاب مقدس سے واضح طور پر منع کرتی ہے، بلکہ اس کے بالکل متضاد ہمیں پاک گرو کا پیغام ملتا ہے، پاک گرو کا نشان ملتا ہے، خدا کی بیٹیوں اور بیٹوں کا نشان ملتا ہے۔ تو آج میں جو حوالہ کتاب مقدس میں سے بیان کرنے لگا ہوں، جس کی تشریح کروں گا اور مختصر تشریح کروں گا، دیکھیے گا وہاں پر بھی مسیح یسوع صاف صاف صلیب کے نفی، صلیب کے انکاری کرتے نظر آئیں گے، اور جو نشان ہے اصل میں، جو مسیحیت کا نشان ہے، جس سے مسیحیت کا جنم ہوتا ہے، جس سے مسیحیت کی پیدائش ہوتی ہے، جس سے مسیحیت کا وجود آتا ہے، وہ نشان میرے اور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سو میں تلاوت کرتا ہوں، غور کیجیے گا، متی اس کا 12 باب اور اس کی 38 آیت سے میں تلاوت کرتا ہوں۔ اس پر بعض فقیوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا، یعنی یسوع سے کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ فقی فریسیوں نے مسیح یسوع سے سوال کیا اور مسیح یسوع جواب دیتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا، مسیح یسوع نے جواب دے کر فقی فریسیوں سے کہا کہ اس زمانہ کے لوگ، برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں۔ اس زمانہ کے لوگ، برے اور زناکار، نشان طلب کرتے ہیں، نشان طلب کرتے ہیں۔ وہ دیکھیں نشان کی نفی کرتے نظر آئیں گے۔ وہ نشان جو فقی فریسی، جو رسم و رواج پر چلتے تھے، جو دنیا داری کی تعلیمات پر چلتے تھے، تو انہیں آلریڈی سیٹ اپ بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور مسیح یسوع ان کی مخالفت میں آ کر انہیں تعلیم دیتے ہیں، رسومات کے مخالف آ کر انہیں تعلیم، حقیقی آسمانی خدا کی بادشاہی، توبہ اور بادشاہی پر، ہمیشہ کی زندگی پر مبنی آ کر انہیں تعلیمات دیتے ہیں، اور اس تعلیمات میں کیا کرتے ہیں، وہ جو نشان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس ڈیمانڈ کی نفی، تردید کرتے نظر آئیں گے، اور
اصل نشان انہیں بتاتے نظر آ رہے ہیں، اصل نشان کی تلقین کرتے نظر آ رہے ہیں، تقلید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اصل نشان کی وہ کیا ہے کہ زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر بات آگے سامنے، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا مسیح یسوع نے جو نشان خداوند نجات دہندہ جو منندی ہے، جس کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جو خدا کا بھیجا ہوا اکلوتا بیٹا ہے، جس میں نجات ہے، جس کے نام کا مطلب ہی نجات دہندہ ہے، جو کہتا ہے کہ میں آیا ہوں قوم کو ڈھونڈنے اور گناہ گاروں کو نجات دینے، جو کہتا ہے کہ میں آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں، کثرت سے زندگی پائیں۔ تو جو نجات دیتا ہے، جو صلیب پر چڑھتا ہے، صلیب پر مر کر جی اٹھتا ہے، وہ کیا فرماتا ہے؟ انہیں کہتا ہے کہ تمہیں یونا نبی کے نشان کے سوا لفظوں پر غور کیجیے گا، سوا کوئی دوسرا نشان نہ دیا جائے گا، یعنی کوئی دوسرا نشان ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی نشان ہے۔ یہاں پر اس آیت کی اگر ہم بریک بینی سے ذرا ہم مائکرو لیول پر جا کر اسے ذرا ڈیپلی جا کر ہم دیکھیں تو یہاں پر وہ ایک نشان صرف اور صرف بتا رہا ہے، کہہ رہا کوئی دوسرا نشان نہیں، کوئی دوسرا نشان نہیں، نہ شروع سے نہ آج نہ آخر تک کوئی دوسرا نشان نہیں دیا جائے گا۔ یہ حتمی بیان ہے، یہ ختمی بیان ہے، فائنل سٹیٹمنٹ دے دی انہوں نے نشان کے متعلق۔ جو فقیہ اور فریسی نشان طلب کرتے تھے، انہیں فائنل سٹیٹمنٹ دے دی کہ کوئی دوسرا نشان نہ دیا جائے گا، تو مسیح کوئی دوسرا نشان ہے ہی نہیں۔ تو یہ کہاں سے پھر کروس کا نشان آ گیا؟ مسیح یسوع جب یہ تعلیمات دے رہے ہیں تو کروس کا وجود تھا، کروس وہاں موجود تھی، کروس پر لوگوں کو چڑھایا جاتا تھا، کروس پر لوگوں کو صلیب دی جاتی تھی، نشاندگی کس کی؟ سزا کی، موت کی جاتی، چوروں ڈکیٹوں کو وہاں چڑھایا جاتا تھا۔ رومی لوگوں نے وہ بہت بڑا ایک اذیت کا نشان بنا کے رکھا تھا، سزا کا نشان بنا کے رکھا ہوا تھا، اور اس دور کے لوگ صلیب سے واقف تھے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی دوسرا نشان نہ دیا جائے گا، کوئی دوسرا نشان نہ دیا جائے گا۔ نہ شاگردوں نے صلیب پہنی، نہ مسیح یسوع نے صلیب پہنی، جس نے صلیب پر چڑھنا تھا اس نے نہیں صلیب پہنی، اور جو نجات یافتہ جو صلیب پر نہیں چڑھے وہ صلیب پہن گئے۔ بات تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی، جس نے صلیب پر چڑھنا تھا صلیب تو اسے پہننی چاہیے تھی۔ مسیح یسوع نے کہیں پر بھی صلیب نہیں پہنی، نہ انہوں نے صلیب کا درس دیا، نہ انہوں نے صلیب کا نشان پکارا۔ اگر وہ نشان دے رہے ہیں مسیحیت کا تو یہاں سے نکلے گا۔ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی دوسرا نشان نہ دیا جائے گا، کوئی دوسرا نشان، کوئی دوسرا صلیب نشان نہیں ہے، صرف یونا نبی کا نشان ہے۔ اور یونا نبی کا نشان کیا ہے؟ جو مسیحیت کا نشان ہے، مسیح یسوع خود، جسے آپ پرستش جس کی کہتے ہیں، جس کے آپ گن گاتے ہیں، جس کے نام سے آپ موعظے کرتے ہیں، جس کے نام سے آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، جس کے نام سے آپ راست بازی کو حاصل کرتے ہیں، جس کے نام سے آپ خدا کی بادشاہی میں داخل، جس کے نام سے آپ پاک روح حاصل کرتے ہیں، جس کے کیے ہوئے کام سے آپ نجات حاصل کرتے ہیں، وہ خود فرماتا ہے، غور کیجیے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی یعنی 100/100، 10/10، 1000/1000، ویسے ہی کوئی بالکل تبدیلی۔ یہ نشان بتا رہے ہیں، نشان یہاں پر نشان پر بات ہے، کوئی دوسرا نشان نہ دیا جائے گا۔ جیسے یونا نبی 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ یہ ہے نشان مسیحیت۔ کتاب المقدس کے مطابق، نئے عہد نامے کی تعلیم کے مطابق، پرانے عہد نامے کی تعلیم کے مطابق، مسیح یسوع کی تعلیم کے مطابق، پاک روح کی تعلیم کے مطابق، اور خدا باپ کی تعلیم کے مطابق، اور آج جو خدا کے بیٹیاں اور بیٹے جو کلام کی پوری سمجھ رکھتے ہیں ان کے مطابق، یہ ہے مسیحیت کا نشان۔ اور یہ نشان پاک روح کی نمائندگی کرتا ہے، جس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ جس میں خدا کا روح نہیں وہ خدا کا نہیں، کیونکہ مسیح یسوع کو بھی اگر زندہ کیا تو خدا کے روح نے زندہ کیا۔ اس کے لیے آپ رومیو پڑھ سکتے ہیں کہ اسی روح نے مسیح یسوع کو بھی مردوں میں سے زندہ کیا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں جس میں خدا کا روح نہیں وہ خدا کا نہیں۔ اور آپ کی جو نئی پیدائش ہے وہ روح القدس سے ہوتی ہے، لیکن جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا انہیں خدا نے، خالق اور مالک نے اپنی بیٹیاں اور بیٹے بننے کا
حق دیا، حق بخشا۔ پاک روح کی بیٹیاں اور بیٹے، روح، کیونکہ خدا روح ہے، باپ روح ہے، خدا روح ہے، ضرور ہے اس کے پاس روح سچائی سے پرستش کر۔ اور یہی بات پطرس بھی فرماتا ہے۔ آپ کو ایک یکسانیت نظر آئے گی خدا کے نبیوں میں، خدا کے شاگردوں میں، مسیح یسوع کی تعلیمات میں، اور آج جو پوری انجیل کی تعلیم رکھتے ہیں ان کے اندر وہ آیتیں جو ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی نظر آئیں گی، ایک دوسرے کی سپورٹ میں بولتی نظر آئیں گی۔ وہ بھی یہ کہتا ہے، پطرس کیا کہتا ہے کہ تم فانی تقویم سے نہیں بلکہ غیر فانی تقویم، اور غیر فانی تقویم خدا کا کلام پاک روح ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ تو ضرور ہے، یہ ہے نشان۔ مسیح یسوع خود اپنی مبارک زبان سے فرماتے ہیں کہ تمہیں یونا نبی کے نشان کے علاوہ کوئی دوسرا نشان ہی نہ دیا جائے گا، کوئی دوسرا نشان نہ دیا جائے گا، کوئی دوسرا نشان نہ دیا جائے گا۔ فیوچر کی بات کریں، اور آپ نے فیوچر میں آ کر صلیب کو کیا بنا دیا؟ نشان بنا دیا، جو کہ کتاب المقدس کے مطابق بت پرستی ہے۔ اس لیے یہ آیت آپ پر فٹ آتی ہے کہ انہوں نے غیر فانی خدا کے جلال کو فانی چیزوں میں بدل ڈالا، صلیب میں بدل ڈالا۔ کیا آج مسیحیت صلیب سے نہیں جانی جاتی؟ آج چرچوں کے اندر کروس کی بھرمار نہیں ہے؟ کیا یہ تراشی ہوئی صورت مورت نہیں ہے؟ آپ مانو نہ مانو، لیکن یہ تراشی ہوئی صورت مورت ہے۔ آپ مانو نہ مانو، کہیں پر بھی کتاب مقدس نہیں کہتی کہ مسیحیت کا نشان صلیب ہے۔ آپ مانو یا نہ مانو، یہ بت پرستی ہے، اور صلیب کو ماننے والے صلیب پرست ہیں، وہ صلیب کی پوجا کرتے ہیں، جو کہ کتاب مقدس منع کرتی ہے۔ پرانے نامے کے اندر گنتی کی کتاب کے اندر بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ تو کوئی درخت کی یا کوئی بنائی ہوئی تراشی صورت مذبح پر نہ رکھنا، صاف صاف منع کیا گیا ہے۔ اور پرانے نامے کے اندر بھی، نئے نامے کے اندر بھی صاف صاف منع کیا گیا، کہیں پر بھی نہیں یہاں پر فرمایا گیا۔ مسیح یسوع اگر آسمان پر جا رہے ہیں تو وہ کیا فرما رہے ہیں؟ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہا۔ کہیں پر بھی صلیب کا تو ذکر ہی نہیں، کہیں پر بھی صلیب کا ذکر نہیں۔ صلیب کا ذکر وہاں تک ہے جہاں تک مسیح یسوع نے جان دی اور کہا تمام ہوا، ہو گئی ساری شریعت، وصیت صلیب کے اندر ہے۔ شریعت کے اندر صلیب ہے، وہ ساری سزائیں لگائی جاتی تھیں۔ تو مسیح یسوع نے ایک نئی تعلیم، نیا دور، نیا آغاز، فضل دیا آپ کو۔ اس کے لیے یوحنا کا پہلا باب پڑھ سکتے ہیں آپ کہ خدا کا فضل اسی نے آگے ظاہر کیا۔ تو ضرور ہے کتاب المقدس کے مطابق مسیح یسوع کہتے ہیں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ یہ ہے مسیحیت کی نشانی، قوت کا لباس ہے مسیحیت کی نشانی، خدا کی بیٹیاں اور بیٹے قوت کی نشانی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم ہو خدا کی شبیہ و صورت۔ خدا نے انسان کو، خدا نے اپنی جو یہ چنے گئے ہیں، یہ ہیں خدا کی بیٹیاں اور بیٹے، یہ ہیں خدا کی شبیہ و صورت، یہ ہے خدا کا نشان جن کے وسیلے خدا اپنا ابصار کرتا ہے، نہ کہ اس صلیب کے وسیلے جو کہ سزا کی، موت کی اور کیا ہے لعنت کی نشانی، کیونکہ اس پر لعنتی چڑھائے جاتے تھے، اس پر گناہ گار چڑھائے جاتے تھے، موت کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اگر آپ یوحنا کے خط میں جا کے پڑھیں، میں آنے والے میسیجز میں یوحنا کے خط میں بیان کروں گا کہ گواہی دینے والے تین ہیں، وہاں پر آپ کو کہیں پر بھی صلیب کا ذکر نہیں ملے گا۔ گواہی دینے والے کیا ہیں؟ تین ہیں۔ یہ آنے والا جو سرمن ہوگا، آواز ہوگا، وہ اسی پر ہوگا کہ گواہی دینے والے تین ہیں، ان میں آپ کو صلیب کا ذکر نہیں ملے گا۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی دوسرا نشان نہ دیا جائے گا۔ اگر کوئی نشان ہے تو وہ یونا نبی کا نشان ہے۔ اور یونا نبی کا نشان کیا ہے کہ جس طرح وہ 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم بھی 3 رات دن زمین کے اندر رہا اور مردوں میں سے وہ جی اٹھا۔ یہ ہے نشان۔ جب وہ جی اٹھا تب مسیحیت کا جنم ہوا، جب وہ جی اٹھا تب مسیحیت کا آغاز ہوا، جب وہ جی اٹھا تب مسیحیت وجود میں آئی۔ اگر وہ جی نہ اٹھتا تو یہ فیلئر ہوتا، نہ مسیحیت کا وجود ہوتا، نہ مسیحیت پھیلتی دنیا میں۔ مسیحیت کا آج اگر نام ہے، اگر مسیحیت کا آپ پرچار آپ کرتے ہیں، اگر مسیحیت کا کوئی فخر ہے تو وہ صلیب نہیں ہے، وہ مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، وہ مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے۔ وہ تراسی ہوئی صورت مورت صلیب نہیں جو گناہ، موت اور کیا کہتے ہیں لعنت کی نشانی ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مسیح یسوع خود اپنی زبان سے فرماتے ہیں، زناکار اور برے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نشان طلب کرتے ہیں، نشان بناتے ہیں، لگاتے ہیں اور ریپرزینٹنگ کر دیتے ہیں پوری دنیا میں۔ اس طرح لوگ رسم در رسم ماننا شروع کر دیتے ہیں، گلوں میں پہننا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھوں کو بنانا، ٹیٹو، یہ ساری کی ساری آج آپ کو مسیحیت میں یہ کروس جو ہے ایک بہت بڑا بزنس نظر آئے گا۔
اور یہ روحانیت کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. روحانیت کو اگر ریپرزینٹ کرتی ہے کوئی چیز تو وہ مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا روحانیت کو اظہار کرتا ہے. مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا نیا جنم نئی پیدائش کو اظہار کرتا ہے. مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا خدا کی بیٹیاں اور بیٹے بننے کو اظہار کرتا ہے. مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا نجات کو اظہار کرتا ہے، نہ کہ صلیب کو اظہار کرتا ہے. نہ کہ صلیب نجات کی علامت ہے. نجات کی اگر علامت ہے تو مسیح یسوع کا یونا نبی کا جس طرح 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مسیح یسوع بھی 3 رات دن کہاں رہے؟ زمین کے اندر، قبر میں رہے اور پھر جی اٹھے. یہ ہے نشان، یہ ہے عدالت. تو ضرور ہے کتاب مقدس ان چیزوں سے منع کرتی ہے کہ فانی چیزوں میں خدا کو نہ ظاہر کرنا، اس سے خدا کو نفرت ہے. اور کر دیا گیا، وقت کے ساتھ یہ بنا دی گئی. اگر کوئی ایک آیت مجھے دکھا دیں جو بائبل مقدس کے اندر یہ ظاہر کرتی ہو کہ صلیب جو ہے وہ مسیحیت کا نشان ہے، یا کسی شگرد نے کہا ہو، یا کسی رسول نے کہا ہو، یا کسی مسیح یسوع خدا یا خدا کے بیٹے نے خود کہا ہو کہ یہ نشان ہے مسیحیت کا، وہ تو نشان منع کر رہے ہیں. اور نشان صرف کیا قرار دے رہے ہیں؟ ایک ہی ہے نشان، کوئی دوسرا نشان ہے ہی نہیں. کوئی دوسرا نشان صلیب نہیں ہے. اگر کوئی نشان ہے تو مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے. یہی ہماری فتح ہے، یہی ہمارا نشان ہے، اور یہی روحانیت کو ظاہر کرتی ہے. روحانیت نیوٹرل ہے، وہ مادیت سے ریپرزینٹ نہیں کی جا سکتی. اگر ہم مادیت سے ریپرزینٹ کریں گے تو پھر وہاں پر کیا ہوگی؟ بے حرمتی ہوگی چیزوں کی، وہاں پر چیزوں کی بے حرمتی ہوگی. خدا مادی چیزوں سے ریپرزینٹ نہیں ہوتا. یہی پرانے نامے کا درس تھا کہ یہ بچڑوں بچڑوں کے خون سے خلاصی نہیں، بلکہ تمہارے لیے پاک بدن تیار کیا. وہ پاک بدن مسیح یسوع ہے. صلیب کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے. تو ضرور ہے ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت بڑا مسیحیت کے اندر ایک بہت بڑا ایک وہمہ بن چکا ہے. اسے ہم نے سچ مان لیا اس وہمہ کو ہمیں، جس کے دور دور تک کوئی جڑیں نہیں، جس کی دور دور تک کوئی وجود ہی نہیں کہ یہ نشان ہے مسیحیت کا، لیکن بنا دیا گیا. دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ جس کا جڑ ہی نہیں اسے جڑ بنا دیا گیا. جو جڑ ہی نہیں اسے جڑ بنا دیا، اور جو جڑ نہیں، جو جڑ ہے اسے ظاہر ہی نہیں کیا جاتا. پاکرو خدا کی بیٹی اور بیٹے شبیہ صورت، نہ کہ وہ لکڑی ہے. خدا اپنا اس لکڑی کے وسیلے نہیں ظاہر کرے گا. پاکرو اس لکڑی کے وسیلے شبیہ صورت، تراسی ہوئی صورت مورت جو بنائی گئی اس کے وسیلے اگر کوئی خدا ظاہر کرے گا تو اس والی صورت سے اپنا آپ ظاہر کرے گا جو اس کی چنی ہوئی ہے، جسے اس نے خود چنا ہے. کہ تم ہوشائی کانوں کا فرقہ کیوں گئے؟ اپنی وجہ سے، کیونکہ ہم اس کے لکھے تم برگزیدہ نسل ہو. اب مجھے یہ بتاؤ کہ خدا پاک روح قادر مطلق لا محدود لا تبدیل خدا اس تراشی ہوئی صورت مورت جو صلیب جسے مصریوں سے لے کر رومیوں تک استعمال کیا گیا اور سزا کے طور پر، لعنت کے طور پر، موت کے طور پر استعمال کیا گیا، کیا خدا اس کے وسیلے اپنا ظاہر کرے گا کہ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے وسیلے ظاہر کرے گا؟ کیا کتاب مقدس کا یہ پیغام تھا؟ کیا کتاب مقدس کا فائنل پیغام یہ تھا کہ وہ صلیب کے وسیلے اپنا آپ ظاہر کرے گا؟ آج تو یہی ہو رہا ہے. جگہ جگہ آپ کو پوری دنیا کے اندر آپ کو 95% جو ہیں لوگ وہ صلیب کو ریپرزینٹ کرتے نظر آئیں گے. بنا دیا گیا ہے نہیں، کوئی اس کی جڑ نہیں، کوئی اس کی شاخ نہیں. اس وہمہ کو کیا بنا دیا گیا؟ حقیقت بنا دیا گیا. اور وہمہ وہمہ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی حقیقت اختیار نہیں کرتا. ہاں اگر آپ جھوٹ کو سچ مان لے تو یہ پھر آپ کی نالائکی ہے، نااہلی ہے. تو ضرور ہے ہمیں اس نالائکی نااہلی سے نکلنا ہے. اور خدا صاف صاف کہتا ہے کہ تمہیں یونا نبی کے نشان کے علاوہ کوئی دوسرا نشان نہیں دیا جاتا. اگر کوئی نشان ہے تو وہ مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور پاکرو بھیجنا ہے. لکھا ہے ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. یہ ہے جب ہمیں قوت کا لباس ملتا ہے، ہم پاکرو سے پیدا ہو کر قوت کے لباس سے ممورت ہم خدا کی بیٹیاں اور بیٹے ٹھہراتے ہیں. یہ ہے نشان خدا کا. خدا کی بیٹیاں اور بیٹے اس کا نشان ہے. جب خدا کی بیٹیاں اور بیٹے اس کا نشان ہے تو پھر اس کی بادشاہی ہے، اس کی راست بازی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. نہ کہ صلیب، نہ صلیب کے وسیلے خدا کی بادشاہی ظاہر ہوتی ہے، نہ صلیب کے وسیلے خدا کی راست بازی ظاہر ہوتی ہے، نہ صلیب کے وسیلے خدا ہمیشہ کی زندگی ظاہر ہوتی ہے. ہمیشہ کی زندگی کا ظاہر ہوتی ہے تو مسیح یسوع کا مر کر جی اٹھنا، وہاں سے ہمیشہ کی زندگی کا، خدا کی راست بازی کا، اور کیا ہوتا ہے؟ خدا کی بادشاہی کا آغاز ہوتا ہے اس زمین پر انسانوں کے لیے، اس کے چنے ایمان لانے والوں کی زندگیوں پر آغاز ہوتا ہے. تو ایمان والے ہیں خدا کے، لیکن بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے. تو ایمان کی بات کی جا رہی ہے، کوئی مادیت کوئی صلیب کی یہاں بات نہیں کی جا رہی. تو ضرور ہے ہمیں اصلاح کر کے بہتری کی طرف آنا ہے، راہ حق اور زندگی کی طرف چلنا ہے. مسیح یسوع ہے وہ راہ حق اور زندگی. تو ضرور ہے اس راہ حق اور زندگی کو مسیح یسوع کو اپنانا ہے. خدا آپ کو بڑی